تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. حرام قرار دیا کسی کو ناجائز طور پر قتل کرو، کسی کو ناجائز طور پر قتل کرو، لیکن ہاں جن لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جائز ہے ان لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے بھائی کو کسی نے قتل کیا، اسلام کہتا ہے کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اسلام یہ اجازت دیتا ہے، لیکن یہاں یہ قانون نافذ نہیں ہوگا. جاؤ عدالت کے اندر. آج ہمارا ہندوستان کا یہ انصاف بولتا ہے کوئی کسی کا قتل کر دے، مرڈر کر دے، تو آج بھی ہندوستان کے اندر اس کو قتل اور اس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے، اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام لانے کی بعد مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ زناکار ہو، شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کسی سے زنا کرتا ہو، کسی سے ملتا ہو، تو اسلام کہتا ہے ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے. جس کے لیے قتل جائز ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں تو دوسرے کو قتل کرے گا، پھر کچھ نہیں کیا تیسرے کو قتل کرے گا، پھر کچھ نہیں کیا چوتھے کو قتل کرے گا. اس وجہ سے اس کہانی کو اینڈ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کو قانون نافذ کرنی ہوگی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا. میرے بھائی اب آگے دیکھیے، ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اور یتیم لوگوں کا مال نہ کھاؤ، یتیم لوگوں کا مال. یتیم کا مال کھانے والوں، یتیم کے مال پہ اپنے بلڈنگیں بنانے والوں، یتیم کے مال پہ اپنے بینک بیلنس جمع کرنے والوں، یتیم کے مال سے اپنی گاڑیاں خریدنے والوں، بہت سے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے ہیں. میں سب کو نہیں کہوں گا، لیکن میرے بھائیوں، یتیم کا مال، غریب کا مال بہت سے لوگ کھا لیتا ہے. یتیم ہے، غریب ہے. آج ہمارے یہاں شادی بیاہ بھی ہوتی ہے لیکن یتیم کے بچی سے شادی ہو رہا ہے، اس کے باوجود ڈیمانڈ کرتا ہے اتنا اتنا پیسہ لیں گے. وہ پیسہ لینا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور لوگوں، تم ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یتیموں کا مال کھانے والا، یتیموں کا مال کھانے والا اور یتیموں کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. بہت سے لوگوں کو دیکھیے یتیم کے نام پر پیسہ لایا جاتا ہے. آج بہت سی مدارسوں کے جو ذمہ داران ہیں، میرے بھائیوں، شکایتیں آیا کرتی ہے. آج یتیموں کے مال کو کھا کھا کر کے اپنی بلڈنگیں بنانے والے بہت سے مولوی اور مدنی آپ کو ملیں گے. لیکن میرے بھائیوں، غور کرو، قرآن کہتا ہے ولا تقربوا، اور قرآن کہتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. کھانا تو دور کی بات ہے، قریب مت جاؤ. یتیم کا مال ہے، رہنے دو، چھونے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق امیر المومنین کا بیٹا، مال غنیمت کا ایک مال کھجور، اس کا کیشیئر ابو موسیٰ اشعری نے ان کے بیٹے کو ایک کھجور دے دیا، لو کھا لو. مل گیا تو وہیں پہ جھاڑو لو کھا لو. حضرت عمر فاروق کا بیٹا نے اس کھجور کو لیا اور کھانا شروع کر دیا. عمر فاروق کی نظر پڑی، اے میرے بیٹے یہ کھجور تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہا کہ اے میرے ابو، یہ آپ کی کیشیئر، یہ مال غنیمت کے یہ کیشیئر جو ہے وہ موسیٰ اشعری، اسی نے مجھے یہ چیز دیا ہے اور میں اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوں. باپ کہتا اے میرے بیٹے اس کو تم الٹی کر دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو یتیم کا پیسہ ہے، یہ تو یتیم کا مال ہے، اس کو کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یتیموں کے مال کو آج لوگ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یتیم کے نام پر
بہت سے گڑبڑیاں ہیں اس کے اندر. نیتا بھی آتا ہے، ہاں، غریبوں کے لیے ہمارے نریندر مودی صاحب جی، پردھان منتری جی بہت ساری یوجنائیں لائے ہوئے، لیکن غریبوں تک وہ مال نہیں پہنچتا ہے. بڑھ کے نیتا حجم کر جا رہے ہیں، کھا رہے، اندر کر رہے، اس غریب تک پہنچتا ہی نہیں ہے. غریب کو دیا 1 لاکھ اور غریب تک پہنچا 10,000، 90,000 چلا گیا. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے یہ نیتا کرے، چاہے یہ مولوی کرے، چاہے یہ پنڈت کرے، چاہے یہ مدنی کرے، سب کے لیے حرام ہے، یہ جائز ہے ہی نہیں. یتیموں کی کفالت کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا، آپ نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور آپ نے بتایا اور سمجھایا اور لوگوں کو بتایا، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میرے ساتھ یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا. مدرسوں میں بڑی خوشی کی بات ہے، یہ مدرسہ ہو رہا ہے. ہاں، یتیم بچے پڑھیں گے، غریب بچے پڑھیں گے، امیر بچے پڑھیں گے، آپ کا پیسہ لگے گا، یتیم کی کفالت ہوگی، یہ بڑا پنیہ والا کام ہے. لیکن میرے بھائیو، یتیموں کی کفالت کرنا جنت کی گارنٹی ہے، جنت کی ضمانت ہے. یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کے پیسے سے اپنی زندگی مت چلاؤ، یتیموں کے پیسے کے قریب مت جاؤ. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، جیونی دیکھو، اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. یتیموں کے پاس یتیموں کے پیسے اور ان کے مال کے قریب نہیں جایا کرتے تھے. کیسے لوگ تھے؟ یتیم کی کفالت کیا کرتے تھے، یتیموں کا مال نہیں کھایا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں غریبوں کا، یتیموں کا پتہ لگتا ہے. یہ مدرسے کے اندر اتنا کچھ ہے لیکن اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے. مولوی صاحب یہاں کے جو ذمہ داران یہاں کے حساب ہی نہیں دیتا ہے. السلام علیکم. رتنی کا توفیق عالم، باپ کا نام مشیر الرحمان ہے. کہیں وہ گم ہو گیا ہے، اگر کسی طرف وہ بھٹک رہا ہے برائے مہربانی اسٹیج پر پہنچا دیں. ارے وہ رتنی کا توفیق عالم، باپ کا نام مشیر الرحمان، آنے دیجیے نا. اگر ادھر ادھر کہیں ہو رہا ہے اس تو کو برائے مہربانی اسٹیج میں اس کو پہنچا دیں. تو یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تلاوت کر دو، لوگوں کو بتا تو یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ کوئی آدمی کسی یتیم کا مال کھا جائے، یتیم کا پیسہ کھا جائے، یتیم کا مال کھا جائے. یتیم کا مال کھانا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے. کوئی یتیم کا پیسہ کھا جائے، یتیم کا مال کھا جائے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، بلکہ یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کا دیکھ ریکھ کرو، یتیموں کا دیکھ ریکھ کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ کام کرنے کے وجہ سے جنت میں جاؤ گے. پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، او لوگو جب بھی تم وزن کرو تولو تو انصاف کے ساتھ تولو. بہت سے لوگ دکاندار لوگ ہیں نا، ڈنڈی مارنے لگتے ہیں، غلط ہے. دودھ دیتے ہیں نا تو اوریجنل نہیں بلکہ آدھا دیتے ہیں. تیل بانٹنے والے کو دیکھیے، کبھی کبھی تیل سیدھا نہیں بانٹے، ایسے ایسے کر کے بانٹ دے گا. ہاں دیکھا آپ نے، ڈنڈی مار لوگ، وزن کے اندر کم کرنے والے لوگ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
ایسے چوری کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم میں ویل ہے۔ جہنم کا ایک کھوا ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے جہنم میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب ان کو لینے کی بات آئے تو پورا پورا لیتے، اور جب اس کو دینے کی بات آئے تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، پورا پورا دیا نہیں کرتے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے ہی نہیں۔ لیوم عظیم، قیامت کے دن کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آئے گا جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا کہ تم نے ڈنڈی ماری ہے، تم نے چوری کی ہے۔ چوری کرنے والوں سنو، اپنے مالوں کو زیادہ لینے والوں، مال کم کر کے دینے والوں اور دوسرے کا مال زیادہ لینے والوں، سنو، اسلام کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم وزن کرو تو انصاف کے ساتھ وزن کرو، انصاف کے ساتھ وزن کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے انصاف کے ساتھ وزن کرو۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کے وزن کر رہا ہے، پیچھے کچھ چمک لگا دیا ہے، 100 گرام ہی کا چمک لگا دیا، اب کون پیچھے کوئی جھانک کر کے دیکھتا ہے؟ وزن کر کے دے دیا 900 گرام، 1 کلو کا ادھر رکھتا ہے اور 900 گرام دے دیا، سامنے والا لینے والا سوچتا ہے پورا پورا اس نے دیا ہے، لیکن پورا پورا نہیں، اس نے تو ڈنڈی مار لیا ہے، 100 گرام اس نے بچا لیا ہے۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میرے بھائیو، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے بہت بچا لیا؟ نہیں، اس نے جہنم کا انگارہ اپنے لیے خرید لیا ہے، اس نے جہنم کو اپنے لیے کنفرم کر لیا ہے۔ یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی وزن کرے اور وزن میں ڈنڈی مارے، چوری کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے لوگوں کو، مسلمان ڈنڈی مارنے والا بن گیا، مسلمان چوری کرنے والا بن گیا۔ کہیں سے خبر آئی ارے چور کون ہے تو نام آتا عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں نے چورایا۔ جائیے جیلوں کے اندر کتنے مسلمان چور آپ کو ملیں گے، آپ کو پتا چلے گا مولوی صاحب اپنا موبائل چھپا کر کے رکھیے گا، آپ کا موبائل یہاں سے چوری ہو سکتا ہے۔ مسجد سے بھی کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں، پرانی چپل پہن کر کے اور نئی چپل لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، نئی جوتے پہن کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے چور بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں، چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسی خبریں ملی ہے کہ مسجد کا پیسہ چورا لیتا ہے، مسجد کا پیسہ۔ سوچیے آپ، ڈنڈی مارنے والے لوگ موجود ہیں، چوری کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ سماج کے اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی، کیوں آئی معلوم ہے؟ اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اپنے عقیدہ کو مضبوط کرو کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جو تم کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں اللہ کی جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، کچھ بھی کرو، یہ سوچو کہ اللہ کے یہاں مجھے جا کر کہ اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے آدمی تبھی برائیوں سے بچ سکتا ہے، تبھی چوریوں سے بچ سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم تولو تو انصاف کے ساتھ تولو، وزن کرو، انصاف کے ساتھ وزن کرو، انصاف کے ساتھ وزن کرو، انصاف کے ساتھ تم دوسروں کو سامان دو۔ ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کا جنازہ نکال دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ۔ آج ہمارے یہاں آج انصاف ہی نہیں ہے۔
آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے ایسا کیوں ہو رہا جانتے ہیں؟ آج علم سے دوری ہے، آج قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم انصاف، جب تمہیں کہا جائے انصاف کرو تو انصاف کرو، جب تمہیں جج بنایا جائے، جب تمہیں کہیں کا پنچ بنایا جائے، ہوتا ہے نا کہیں پہ کوئی لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہوا تو آپ کو پنچ بنا دیا، اس کو پنچ بنا دیا، اس کو پنچ بنا دیا، اور لڑکا کی طرف سے لڑکی کی طرف سے دونوں پنچ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ لڑکی والے نے کچھ مال دے دیا، پیسہ دے دیا، اب وہاں پہ انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور نہ انصافی کر کے بولتا ہے، پیسہ جس سے کھایا ہے اس کی طرف داری کرتا ہے۔ او وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار، تیری بیٹی کیوں نہ ہو، انصاف کا فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو۔ ایسا نہیں ہے تم جج بنے ہوئے ہو، آؤ دنیا کی جج لوگ ہو، اور دنیا کے اندر اس پلیٹ فارم میں رہنے والوں حکمرانوں، سنو، انصاف کا جنازہ مت نکالو، انصاف کرو۔ ایک یتیم غریب بھی تیرے یہاں انصاف کا اگر فیصلہ مانگے تو انصاف کرو۔ آپ ذرا محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم کے پاس ایک شکایت کرنے والا آیا، اور ایک نبی اکرم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس فاطمہ نے چوری کر لیا تھا، بڑے خاندان کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی تھی۔ محمد رسول اللہ کے پاس خبر پہنچی کہ اس نے چوری کر لیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا۔ چوری کرنے والا السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلام کا تو یہی قانون ہے۔ فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، نبی اکرم کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں کو پتا چلا اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، بڑے خاندان کے گھر، بڑے خاندان کی عورت ہے، ناک کٹ جائے گی، جنازہ نکل جائے گی، جنازہ اس کا نکل جائے گا، اور اس عورت کی اور اس کے خاندان کی عزت چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اسامہ بن زید کو، جس کو اللہ کے نبی بڑی مانا کرتے تھے، لوگ اسامہ بن زید کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، آئی اسامہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس جانا اور جا کر کے کہنا کچھ لے دے کر کے معاملہ حل کر دو، جو چاہو پیسہ ویسا لے دو لیکن اس کا ہاتھ مت کاٹو۔ حضرت اسامہ بن زید محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ اسامہ کیوں آئے ہو؟ اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس فاطمہ عورت نے جو چوری کی ہے، اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے، اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، پیسہ بولو تو پیسہ دے دیا جائے۔ اس کے خاندان والا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم کا چہرہ کھل اٹھا، نبی اکرم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور نبی اکرم نے لوگوں کو بلایا اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں، پہلے کی امتیں اور پہلے کے لوگ ہلاک اس وجہ سے ہو گئے، برباد اس وجہ سے ہو گئے کہ پہلے کے لوگوں کے درمیان جب کسی امیر آدمی کا معاملہ آیا کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی غریب آدمی کا معاملہ آ جایا کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا کرتا تھا۔ او لوگوں سنو، یہ تو فاطمہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے، بنو مخزومیہ کی یہ عورت ہے۔ آئی لوگوں سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کی ہوتی تو آئی لوگوں یاد رکھنا، لسرقت یدہا، محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، انصاف کا جنازہ نکلنے نہیں دیتا، محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، انصاف کرتا۔ میرے بھائیو آج ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے انصاف۔ معاملہ آ جائے تو میرے بھائیو پیسے میں بک جانے والے لوگ موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے انصاف کرنا کتنا بڑا پنیہ والا کام ہے،
कितना बड़ा सवाब का काम है मालूम है। कयामत के दिन जब इस सूरज को रोकने वाला और इस सूरज की गर्मी को रोकने वाला कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के उस साये के अलावा कोई साया ना होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन। उस साये में ऐसे लोगों को जगह मिलेगी, इमामुन आदिलुन, जो इंसाफ करने वाला इमाम होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला पंच होगा, इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार होगा, इंसाफ करने वाला जो होगा उसी को कल क़यामत के दिन उस अर्श, उस साये के नीचे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल गया है। इंसाफ नहीं अपने यहाँ, इंसाफ है ही नहीं। आज पैसा दे दो मुली साहब, सब मामला आप कल्ले दे करके रफा दफा हो जाएगा। इंसाफ है? इंसाफ है ही नहीं। और उन बातों की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर मैं कुछ जज और कुछ वकीलों के ताल्लुक़ से और हुकूमत और फला के ताल्लुक़ से बोलना शुरू कर दूँ तो ये इसको मिर्च मुसल्लम लगाने का मौका मिल जाएगा यूट्यूबर को। मेरे भाइयों, आप जाइए जेल में, हमको क्या, हमको तो पैसे से मतलब है। इस वजह से मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंसाफ देखो, हमारे फारूक का इंसाफ देख। हमारे फारूक के पास एक यहूदी बच्चा आया और कहने लगा, आए हमारे फारूक अमीरुल मोमिनीन, यहाँ का जो गवर्नर है, साहब का जो बेटा है गवर्नर है, उसके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है, बड़े जोर से मारा है। हम दोनों की आपस में शर्त लगी थी, कौन घोड़ दौड़ में आगे निकल जाएगा। मैंने उसके बच्चे को हरा दिया तो उसके बच्चे ने मुझे मारा, इतना मारा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर के अदालत में ये बात रखूंगा। उसने कहा कि तुम जिसको चाहते हो कह दो, मेरा बाप ही गवर्नर है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने उनको ये खबर मिली तो गवर्नर के बेटे को लाया गया और गवर्नर के बेटे को उस यहूदी के बच्चे से मरवाया गया। इंसाफ का जनाजा ना निकले। कहा कि तुमको जितना मारा उतना मार दो, जितना मारा उतना मार दो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, तसव्वुर करो, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ किस तरीके से किया करते थे। हजरत उमर फारूक एक मरतबा जा रहे हैं, एक बुढ़िया औरत ने रोक लिया और कहने लगी, आई उमर फारूक, तो मेरा इंसाफ यहाँ करेगा कि कल क़यामत के दिन मेरा इंसाफ करेगा। उमर फारूक ने कहा, आई मेरी माँ क्या हुआ है, आई मेरी माँ क्या मामला है, आई मेरी माँ क्या बात है, बोलो। कहने लगती, मेरे साथ ऐसा मामला हुआ है। उमर फारूक ने कहा कि नहीं, कल क़यामत के दिन तो मैं तो इंसाफ नहीं कर सकता हूँ, आज मैं तेरे साथ इंसाफ करूँगा। वइज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा, अगर तेरा रिश्तेदार, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरा घर वाले का मामला क्यों ना हो, इंसाफ का जनाजा जाने मत देना। इंसाफ करना मेरे भाइयों, क्योंकि ये इंसाफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी आपने सऊदीया का वाक़या सुना मेरे भाइयों, बहुत सारे वाक़यात आपको मिलते रहते हैं। इंसाफ करने वाले वाक़यात को ज़रा पढ़ो, कैसे कैसे लोग थे और लोगों ने किस तरीके से लोगों के साथ इंसाफ किया है। इंसाफ करने का हुक्म इस्लाम देता है और कुरान कहता है ना इंसाफ़ी कोई करता है तो ये हराम है, ये जुल्म है। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू, और अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किए, जो वादा किया, उस वादा को पूरा करो कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, फला फला काम नहीं करेंगे। जो तुमने अहद किया है उस अहद को पूरा करो। मेरे भाइयों, ये 9 बातें हैं जिसका
हुक्म इन आयतों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इन बातों को मैं आपके सामने मैंने रखा है इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलमान हैं, कुरान की आयतों के ऊपर आपको ईमान है, यकीन है। एक एक आयत के ऊपर आपको ईमान लाना होगा। किसी एक आयत का आपने इनकार किया तो आप इस्लाम से निकल जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों को अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको इस्लाम के साथ ज़िंदगी गुजारने